اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 26۔ بھیم دیو اور رام دیو کی جان بچ گئی تھی، لہٰذا وہ اسی پر بے حد خوشی اور طمانینت محسوس کر رہے تھے۔ دونوں جانے کے لیے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس دوران خیمے کی اوٹ سے کمار دیوی نکلی، بھاگتی ہوئی قطب الدین ایبک اور ایبا کے سامنے آئی۔ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، پھر شہد برساتی آواز میں کہنے لگی، آپ نے میرے پتا، بھائی اور مجھے معاف کر دیا، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ ایبا نے کمار دیوی کی طرف دیکھا نہیں۔ اس کی اس حرکت پر کمار دیوی اداس ہو گئی۔ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہا، کمار دیوی، اپنے راج محل میں تم لوگوں نے جو مجھ سے سلوک کیا وہ میرا اور تمہارا ذاتی معاملہ تھا، اور یہاں اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتے ہوئے تم سے کوئی انتقام نہ لینا چاہتا تھا، اور نہ ایسا کرنے کا مزاج ہوں۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ اس موقع پر کمار دیوی بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی۔ ایبا اس کی طرف دیکھنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا، زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، اور کمار دیوی ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، یہاں تک کہ اس نے پھر ایبا کو مخاطب کیا، ایبا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایبا نے پھر نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چلی جاؤ، بس اب میرے ساتھ مزید گفتگو نہ کرنا۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں خود یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ ایبا کے ان الفاظ نے راجکماری کمار دیوی کو افسردہ اور اداس کر دیا تھا۔ ایبا سے ہٹ کر وہ قطب الدین ایبک کے سامنے آئی اور دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو علیحدگی میں ذرا میری بات سنیں۔ قطب الدین ایبک نے اس موقع پر سوالیہ انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ ایبا مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر وہ علیحدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے تو وہ آپ سن لیں کیا کہنا چاہتی ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ قطب الدین ایبک مسکرایا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے باپ بھیم دیو اور اپنے بھائی رام دیو کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس طرح وہ تینوں اسی خیمے کے پاس چلے گئے جس کی اوٹ میں تھوڑی دیر پہلے کمار دیوی کھڑی تھی۔ پھر کمار دیوی دھیمے اور رازدارانہ سے لہجے میں قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میری نگاہوں میں آپ میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں ایک بہن کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ قطب الدین ایبک نے شفقت بھرا ہاتھ کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، میری بہن، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کمار دیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، سب سے پہلے تو میں آپ اور ایبا دونوں کی شکر گزار ہوں کہ ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد آپ نے میرے باپ میرے بھائی کو معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ بھائی، بات یہ ہے کہ پہلے واقعی میری اور ایبا کی دشمنی چل رہی تھی، میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گی نہیں۔ شروع میں جب اچ کے میدان میں ایبا نے مجھے تیغ زنی اور تیر اندازوں کا مقابلہ جیتا تھا، پھر وہ وہاں سے ہمارے راج محل میں آ کر مقیم ہوا تھا، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کی طرف مائل ہو گئی تھی اور اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ جب اس نے نہر والا سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے اس بھاگنے کے عمل کو میں نے اپنی انا پر ایک ضرب جانا۔ میں یہ خیال کرنے لگی تھی کہ میں ایبا سے اس قدر محبت کرتی ہوں، اور میری محبت کا جواب وہ یوں دے رہا ہے کہ یہاں سے مجھے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہے۔ اس طرح ایبا کے بھاگنے سے میں نے یوں محسوس کیا تھا کہ اس نے میری تحقیر کی ہے۔ اگر میں اس سے جو محبت کرتی تھی اس کے تحت اندھی ہو کر اس کے خلاف انتقام پر اتر آئی اور اس سے برا سلوک کیا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑا باہمت اور جرأت مند ہے، کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ گیا۔ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہوں کہ اس کے بھاگنے کے بعد میں نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک اسے قتل نہیں کر دوں گی، لیکن اب میں ہر چیز کو بھول چکی ہوں، فراموش کر چکی ہوں۔ میرے ساتھ کیا بیتی یہ آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنے بھائی اور باپ کو اس لیے یہاں آپ کے پاس لائی ہوں کہ میں آپ پر انکشاف کروں کہ ایبا کے جن ساتھیوں نے مجھے سرسوتی کے جہنم سے نکالا ہے وہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں ان کے ادوار کو، ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے جہاں متاثر ہوئی ہوں، وہاں جب وہ جگہ جگہ رک کر نماز ادا کرتے تھے تو ان کے اس عمل نے مجھے متاثر کیا، لہٰذا میں اب ہندو نہیں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آپ کے مسلح جوان مجھے ساتھ لے کر آئے ہیں، انہی کے اندر، انہی کی موجودگی میں میں نے اسلام قبول کیا تھا۔
یہاں تک کہنے کے بعد راجکماری کمار دیوی رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئی تھی۔ بیچاری کچھ دیر ہونٹ کاٹتی رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی پریشان ہو گئے۔ قطب الدین ایبک نے ہاتھ آگے بڑھا کر بڑے پیارے انداز میں اس کا سر تھپ تھپایا اور کہنے لگا، میری بہن کیا بات ہے، تم رو کیوں تھی؟ اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو تو اس پر کیا تمہیں پچھتاوا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ قطب الدین ایبک کے الفاظ پر کمار دیوی چونک سی پڑی۔ سر پر بندھے ہوئے رومال سے اس نے اپنے آنسو خشک کیے اور کہنے لگی، بھائی یہ بات نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ایبا سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں یہ بات اپنے بھائی اور باپ کی موجودگی میں کہہ رہی ہوں۔ جس وقت وہ شروع میں راج محل میں آیا تھا تو اس وقت جو مجھے اس سے محبت تھی اس سے کہیں زیادہ اب میں اسے چاہنے اور محبت کرنے لگی ہوں۔ بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح ایبا کو مجھ سے راضی کرا دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی۔ اپنے باپ اور بھائی کے سامنے تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر ایبا مجھے نہ ملا تو میں اپنی ذات کا خاتمہ کر لوں گی، میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو قطب الدین ایبک کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، فقط تمہارے متعلق جو ایبا کے خیالات ہیں انہیں ایک دم تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میری بہن، تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ جتنا عرصہ تم اور ایبا ایک دوسرے سے جدا اور دور رہے، اس دوران ایبا نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بھی بے پناہ انداز میں اسے چاہتی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ جنگوں کے دوران بھی اس کے پہلو با پہلو رہ کر حصہ لیا کرتی تھی۔ لیکن جس قبیلے سے وہ لڑکی تعلق رکھتی تھی وہ قبیلے والے اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے ہیں، اور وہ لڑکی بھاگ کر ایبا کے لشکر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ کسی کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی تھی، نہ اپنی ذات اپنی آبرو کا سودا کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ایبا کے ساتھ رہی، اسی دوران وہ ایبا کو پسند کرنے لگی، دونوں نے شادی کر لی۔ لیکن برا ہوا حالات کا، جو شخص اس لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا وہ اسے پسند کر چکا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا، وہ اسے ترائن کی جنگ کے بعد اٹھا کر لے جانا چاہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی پڑاؤ میں موجود تھی۔ لیکن جب اس نے ان کے ساتھ بھاگنے سے انکار کر دیا تو وہ خفیہ طور پر اس لڑکی کو قتل کر کے چلے گئے۔ اب ایبا کو اپنی بیوی کے مرنے کا بھی بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ میری بہن، میں سمجھتا ہوں ایبا کو تم سے جو شکایتیں اور شکوے اور گلے ہیں وہ آہستہ آہستہ رفع ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہی تم دونوں ایک دوسرے کو اپنا سکتے ہو۔ ہاں، اگر تم ایبا کی زندگی کی ساتھی بننا چاہو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر قطب الدین ایبک رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا کر کہنے لگا، کمار دیوی، یوں جانو تمہیں اور ایبا کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ایک سست عمل اور وقت کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ یہاں قیام کے دوران میں ایبا سے بات کروں کہ وہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ اگر ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے وہ میرا کہا مانتے ہوئے تم سے راضی ہو بھی گیا تو وہ یوں کہہ دے گا کہ اس نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہاری طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بن جاؤ، تم دونوں کے دل صاف ہوں اور ایک دوسرے کی ضرورت بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ قطب الدین ایبک جب خاموش ہوا تب کمار دیوی تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بھائی، میں جانتی ہوں وہ فی الفور مجھ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت وہ میری طرف دیکھنے کا روادار بھی نہیں ہے۔ جس وقت اس نے مجھ سے گفتگو کی میری طرف دیکھا تک نہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب یہاں کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیں، اس لیے کہ میں آپ کے پڑاؤ میں قیام کر چکی ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پڑاؤ میں کافی عورتیں ہیں۔ آپ کے لشکر میں ان عورتوں کے ساتھ میں رہ بھی لیا کروں گی۔ اس طرح آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے میں گاہے گاہے ایبا کے سامنے آ کر اور کبھی اس کی خدمت کرتے ہوئے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجویز کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب قطب الدین ایبک پہلے جیسی ہمدردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی میری بہن، جو بات تم نے کہی ہے اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہارے پاس کھڑے ہیں،
پہلے ان دونوں سے پوچھو کہ کیا یہ دونوں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ اس موقع پر کمار دیوی بیچاری سوالیہ انداز میں کبھی اپنے باپ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ عجیب سی کاٹ کھانے والی خاموشی تھی جسے کمار دیوی کے بھائی رام دیو نے توڑا۔ رام دیو نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، میں کمار دیوی کا بھائی ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شروع میں یہ ایبا سے کس قدر شدت کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد میں کس قدر نفرت بھی کرتی رہی۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میری بہن سے کچھ غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں ہی کی وجہ سے اس کے اور ایبا کے درمیان بے تعلقی کی خلیج گہری ہو گئی۔ بہرحال میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ آپ کے لشکر میں قیام کر سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ایبا اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے تو میں سمجھوں گا کہ میری بہن کو اس کی منزل مل گئی ہے۔ جب میری بہن خوش ہوگی تو خود میں بھی خوش ہوں گا۔ رام دیو خاموش ہوا تو کمار دیوی اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ بیچارہ اس موقع پر بت کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ آخر کمار دیوی نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، پتا جی، کیا آپ میرے ارادوں سے اتفاق نہیں کرتے، حالانکہ میرا بھائی مان چکا ہے؟ بھیم دیو چونک اٹھا، ایک گہری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور انتہائی چاہت اور محبت میں کہنے لگا، بیٹی یہ بات نہیں ہے، اپنے بھائی سے پوچھو۔ جب تم ہم سے چلی گئی تھی میں ہر وقت یہی دعا مانگا کرتا تھا کہ بھگوان کرے ایبا نے اغوا کر کے تمہیں اپنے پاس رکھ لیا ہو اور تم سے شادی کر لی ہو۔ بیٹی، ایبا ایک اچھا انسان ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اسے کھو دیا تھا۔ تو اگر ایبا کو راضی کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے امیر قطب الدین کے لشکر میں شامل رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم ایبا کو حاصل کر سکو تو یوں جانو اس میں میری بھی خوشی اور طمانینت ہوگی، لیکن سوچتا ہوں کہ اگر تم باہر ہی باہر لشکر میں رہتے ہوئے لوٹ جاؤ گی تو تمہاری ماں پر کیا بیتے گی۔ بس انہی سوچوں نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی قطب الدین ایبک بول اٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دونوں باپ بیٹا ابھی اور اسی وقت کمار دیوی کو لے کر نہر والا چلے جائیں۔ کمار دیوی پہلے اپنی ماتا سے ملے۔ ہم اپنے لشکر کو لے کر آج ہی یہاں سے کوچ تو نہیں کر رہے، ابھی تو کئی ہفتوں تک یہاں ہمارا قیام ہوگا۔ شہر کے انتظام کو اپنے طور پر درست کریں گے، قلعے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھیں گے، یہاں اپنا ایک والی مقرر کریں گے، اس کے بعد میں اور ایبا یہاں سے جائیں گے۔ قطب الدین ایبک کے ان الفاظ سے بھیم دیو اور رام دیو اور کمار دیوی تینوں مطمئن ہو گئی تھیں۔ پھر قطب الدین ایبک کے کہنے پر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ قطب الدین ایبک وہاں سے ہٹ کر ایبا کے پاس آیا، جو ابھی تک اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں قطب الدین نے اسے چھوڑا تھا۔ اس کے آنے پر ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دونوں مل کر میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر آگے بڑھے تاکہ نہر والا شہر کے قریب جا کر خیمہ زن ہو سکیں۔ راجہ بھیم دیو، جس کی اب کوئی حیثیت نہ رہی تھی، وہ اپنے بیٹے رام دیو اور راجکماری کمار دیوی کے ساتھ جب نہر والا کی فصیل کے شمالی دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہر پناہ کا جو دروازہ بند تھا۔ فصیل کے اوپر برجوں کے اندر پہرا دینے والوں نے راجہ کو دیکھ لیا تھا، لہٰذا انہوں نے دروازے کے محافظوں کو آواز دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا، جس پر دروازہ کھل گیا۔ تینوں شہر میں داخل ہوئے۔ جو ہی بھیم دیو اور رام دیو کے شہر میں داخل ہونے کی خبریں پھیلیں، بھیم دیو کے وہ مسلح جوان جو میدان جنگ سے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہوئے تھے، وہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئی۔ وہ سب بدحواس اور پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر اپنے بیٹے رام دیو اور کمار دیوی کے ساتھ بھیم دیو ان سیڑھیوں پر کھڑا ہو گیا جن کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑھا جاتا تھا۔ پھر سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بھیم دیو بول اٹھا، میں جانتا ہوں ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ مسلمان میدان جنگ سے اپنا پڑاؤ اٹھا کر شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہو رہے ہیں۔ تم میں سے جو پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ بھیم دیو کچھ دیر تک سب کی طرف دیکھتا رہا، پھر کسی قدر سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا تو یہ سمجھتا کہ وہ اب اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ دیکھو، مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے،
مسلمان ہمیں شکست دے چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے سالار شہر میں داخل ہوں گے اور شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ شہر کے قلعے کے اندر وہ اپنا لشکر متعین کریں گے اور یہاں اپنا والی مقرر کرنے کے بعد لشکر کا بڑا حصہ واپس چلا جائے گا، اس لیے کہ نہر والا کو مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے تم نے ہماری بہت خدمات کی ہیں۔ مسلمان شہر میں داخل ہوتے وقت شہر کے اندر کسی کو بھی مسلح حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسا شخص نظر آیا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تمہاری بہتری کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہتھیار کھول کر اپنے گھروں کے اندر دبک جاؤ اور پرسکون زندگی بسر کرو، اور آئندہ کسی کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اگر تم میں سے کوئی میری ان باتوں سے اختلاف رکھتا ہے تو آنے والے دور میں وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ وہ فی الحال اس شہر کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر انتقام لینے کے ارادے کے ساتھ کوئی بھی اس شہر میں قیام کرے گا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جب کوئی بھی حرکت میں نہ آیا تو بھیم دیو انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اپنی جانوں کو محفوظ کر لو گے، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مسلمان شہر میں داخل ہوں گے اور ان کا لشکر شہر کا نظم و نسق سنبھالے گا۔ راجہ بھیم دیو کے ان الفاظ کے بعد لوگ وہاں سے چھٹنا شروع ہو گئی تھی اور اپنے گھروں کو چلے گئے تھی۔ کسی نے بھی شہر سے نکل جانے کا فیصلہ نہ کیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تب بھیم دیو اپنے پہلو میں کھڑے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رام دیو میرے بیٹے، پہلے میں اکیلا راج محل میں جاتا ہوں۔ تمہاری ماں کو تمہاری اور میری گرفتاری کی خبر پہنچ چکی ہوگی اور وہ بڑی غمزدہ اور دکھیا ہو رہی ہوگی۔ اب جب کہ ہم تینوں اکٹھے گئے اور ایک خوشی کے بجائے اس نے دو خوشیاں دیکھیں، یعنی ہمیں بھی محفوظ دیکھا اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ راجکماری کمار دیوی بھی آ گئی ہے، تو میرا اندیشہ ہے کہ کہیں ایک دم زیادہ خوشیاں ملنے سے وہ اپنی جان ہی نہ گوا بیٹھے۔ پہلے میں جاتا ہوں، تھوڑی دیر کا وقفہ ڈالنے کے بعد تم دونوں بہن بھائی بھی راج محل میں داخل ہو جانا۔ رام دیو نے اس سے اتفاق کیا تھا، پھر بھیم دیو راج محل کی طرف ہو لیا تھا۔ راج محل میں جب اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اندر رانی راج کنول ایک مسہری پر بیٹھی گردن جھکائے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں، اس کی سسکیاں دروازے تک سنی جا سکتی تھیں۔ بھیم دیو دروازے پر کھڑا کچھ دیر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس کی آہٹ پا کر راج کنول ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور جب اس نے اپنے سامنے بھیم دیو کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی، عجیب سے شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دم وہ سنبھلی، آنکھیں اس نے خشک کر لیں، چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ بھاگ کر آگے بڑھی، بھیم دیو کے دونوں ہاتھ اس نے تھامے، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو یہ خبر ملی تھی ہمارے لشکر کی شکست کے بعد آپ اور رام دیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ اکیلے آئے ہیں، رام دیو کہاں ہے؟ بھیم دیو نے مسکراتے ہوئے راج کمل کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رام دیو بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ راج کنول بیچ میں بول اٹھی، بھیم دیو کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی، پر میں پوچھتی ہوں وہ ہے کہاں؟ راج کنول چونکہ پرسکون اور مطمئن سی ہو گئی تھی، لہٰذا اس کی خوشی میں اضافہ کرنے سے پہلے اسے باتوں میں الجھاتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، راج کنول، کیا تمہیں میرے رہا ہونے اور سلامتی کے ساتھ تمہارے پاس آنے کی خوشی نہیں؟ راج کنول کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی تو پھر کس کے آنے کی خوشی ہوگی؟ اس پر بھیم دیو بول اٹھا، اس خوشی کے علاوہ میں تمہیں ایک اور خوشی بھی دینا چاہتا ہوں۔ راج کنول مسکرائی اور کہنے لگی، دوسری خوشی کی خبر آپ یہ سنانا چاہ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا رام دیو بھی آپ کے پیچھے پیچھے راج محل میں آ رہا ہے یا وہ گھر میں داخل ہو چکا ہے؟ اس پر بھیم دیو کہنے لگا، اگر رام دیو کے آنے کو بھی تم خوشخبری خیال کرتی ہو تو پھر یوں جانو رام دیو راج محل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح تمہیں دو خوشخبریاں نصیب ہیں، لیکن ان خوشخبریوں کو دو سمجھتی ہو تو پھر میں تمہیں ایک تیسری خوشخبری بھی سنانا پسند کرتا ہوں۔ راج کنول کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کچھ سوچا پھر کہنے لگی، تیسری خوشی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ گہرے تبسم میں بھیم دیو کہنے لگا، تیسری خوشی تمہارے لیے یہ ہے کہ رام دیو اور راجکماری کمار دیوی دونوں بھائی بہن راج محل میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں راج کنول کچھ کہنا ہی چاہتی تھی
کہ عین اسی لمحے اس کمرے کے دروازے پر رام دیو اور راجکماری کمار دیوی دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی راج کنول بھاگتی آگے بڑھی۔ پہلے اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اس کے منہ کا ہر حصہ، اس کی پیشانی، اس کے ہاتھ، اس کے بازو تک چومتی رہی، پھر اپنے ساتھ لپٹا کر کچھ دیر اسے پیار کیا۔ بعد میں رام دیو کو بھی اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا۔ پھر دونوں کے ہاتھ تھام کر اس نے ان دونوں کو اس مسہری پر بٹھایا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ بھیم دیو بھی ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پھر کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور راج کنول کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماتا، میں لگاتار سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن آپ سے ملنے کے بعد تو میری ساری تھکاوٹ جاتی رہی ہے۔ ذرا میں منہ ہاتھ دھو لوں، پھر آپ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ میں کہاں رہی، کن حالات سے گزری، یہ ساری تفصیل پتا جی آپ کو بتاتے ہیں۔ اتنی دیر تک میں بھی لوٹ کر آتی ہوں۔ راج کنول منہ سے کچھ نہ بولی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ تب کمار دیوی اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر تک خوابگاہ کے بیچ میں کھڑی ہو کر اپنی خوابگاہ کی ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی، پھر طہارت خانے میں گئی اور وہاں منہ ہاتھ دھونے لگی تھی۔ دوسری طرف راج کنول کے پوچھنے پر بھیم دیو نے کمار دیوی کو دیوداس اور سنگرام کے اغوا کرنے اور وہاں قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے، اس کے بعد ایبا کی وجہ سے وہاں سے رہائی ملنے کی تفصیل پہلے بتائی۔ اس کے بعد بھیم دیو نے اپنی اور اپنے بیٹے رام دیو کی گرفتاری اور اس کے بعد رہائی کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ راج کنول سے کہہ دیے تھے۔ یہ سارے حالات سن کر راج کنول تھوڑی دیر تک گمسم بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر سر کو جھٹکا اور بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جہنم میں گیا یہ راج پاٹ، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہم چاروں زندہ اور سلامت ہیں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں یہ خیال کرتی ہوں یہ جو مسلمانوں نے ہمیں اپنے راج محل میں پہلے کی طرح رہائش رکھنے کی اجازت دے دی ہے، تو یہ بھی ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، ورنہ ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ ہمارے سارے لشکریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے خاندان کا بھی خاتمہ کر سکتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بھیم دیو نے راج کنول کو اس ساری گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا تھا جو قطب الدین ایبک کو علیحدگی میں لے جا کر کمار دیوی نے کی تھی۔ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد راج کنول بڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹے کچھ دیر تک تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ آخر بھیم دیو نے راج کنول کو مخاطب کیا، کہ تم کمار دیوی کے ان ارادوں سے اتفاق نہیں کرتی؟ بھیم دیو کے ان الفاظ کے جواب میں راج کنول نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے وہ چونک اٹھی ہو۔ ایک گہری نگاہ اس نے بھیم دیو پر ڈالی، پھر کہنے لگی، مجھے کمار دیوی کے ارادوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ایبا کو پسند کرتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے بھی ایبا سے ٹوٹ کر پیار کر چکی ہے، لیکن دونوں میں غلط فہمی کی بنا پر نفرت اور بیگانگی کی خلیج حائل ہو گئی ہے۔ اب اگر حالات کی چکی میں پسنے کے بعد کمار دیوی پھر ایبا کی طرف راغب ہوئی ہے، رجوع کر چکی ہے، مجھے اس کے ان ارادوں سے تو خوشی ہے۔ اب یہاں راج محل کی زندگی میں بھی کوئی کشش نہیں رہ گئی، وہ اب اپنا گھر آباد کر لے تو اسی میں ہمارا سکون ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے سامنے دو طرح کے خدشات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بھیم دیو چونک کر پوچھ لیا، کیسے خدشات؟ راج کنول نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، پہلے تو خدشہ کم اور ناآسودگی زیادہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر میری بیٹی ارادہ کر چکی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں منتقل ہو جائے گی تو میرے لیے اس میں کوئی قباحت تو نہیں۔ ناآسودگی یہ ہے کہ میری بیٹی اتنا عرصہ مجھ سے جدا رہی اور اب صرف چند دن میرے پاس رہنے کے بعد پھر مجھ سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا خدشہ جو میرے لیے روح کا عذاب بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کمار دیوی اگر مسلمانوں کے لشکر میں رہتے ہوئے ایبا کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں اپنی پہلی محبت بحال کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو آپ یہ بھی سوچیں کہ کیا اس کی ناکامی ہمارے لیے غلط اندیشے نہ لائے گی؟ اگر ایبا اس سے راضی نہیں ہوتا، اسے اپنے جیون کا ساتھی بنانے پر تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایبا سے علیحدہ رہتے ہوئے کیسے لشکر میں دن گزار سکے گی؟ راج کنول جب خاموش ہوئی تب بھیم دیو پھر بول اٹھا، راج کنول، جن خدشات کا تم نے اظہار کیا ہے، راج محل کی طرف آتے ہوئے ان خدشات کا اظہار کمار دیوی سے کیا تھا، لیکن کمار دیوی نے ان خدشات کو جھٹلا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں لشکر میں شامل ہو کر۔ بھیم دیو اپنی بات مکمل نہ کر سکا،
اس لیے کہ بیچ میں راج کنول بول اٹھی، پر وہ مسلمانوں کے لشکر میں رہے گی کیسے؟ اتنے مردوں کے بیچ میں اکیلی لڑکی کیسے زندگی بسر کرے گی؟ بھیم دیو کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، مسلمانوں کے لشکر میں کمار دیوی اکیلی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی عورتیں بھی لشکر میں شامل ہیں اور کمار دیوی ان سے بھی مل چکی ہے۔ راج کنول، تم نے میری بات بیچ میں کاٹ دی۔ میں کہہ رہا تھا کہ جن خدشات کا اظہار تم نے کیا ہے، ایسے ہی خدشات کا میں نے بھی کمار دیوی کے سامنے اظہار کیا تھا۔ اس کا جواب کمار دیوی نے مجھے یہ دیا تھا کہ پہلے تو وہ اپنے طور پر لشکر میں رہتے ہوئے ایبا کو راضی کرنے اور اسے صلح کرنے کی کوشش کرے گی۔ کمار دیوی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ ایبا سے شادی کر لے گی اور پھر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہے گی۔ اس موقع پر میں نے اپنی بیٹی سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر وہ ایبا کو رضامند نہ کر سکی، اس کے دل میں اپنی پرانی محبت کو نہ جگا سکی تو پھر کیا کرے گی؟ تب بھی کمار دیوی نے ہار نہیں مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور ایبا کسی بھی صورت اس سے راضی نہ ہوا تو پھر وہ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا معاملہ اس کے سامنے پیش کرے گی، اور کمار دیوی کو پکی امید ہے کہ سلطان شہاب الدین اس کا یہ مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ بھیم دیو کی اس گفتگو کے جواب میں راج کنول کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بھیم دیو ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم اس کی ماں ہو، جو باتیں وہ تمہارے سامنے کہہ سکتی ہے ہم سے نہیں کہہ سکتی۔ ایک بار تم بھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کر لو تاکہ تمہارا من بھی اس کی طرف سے مطمئن ہو جائے۔ میں اور رام دیو اتنی دیر تک مسلمانوں کے امیر قطب الدین ایبک کی طرف جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں شہر میں داخل ہو جائیں، کوئی ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ راج کنول، تمہاری طرف آنے سے پہلے شہر میں شکست خوردہ جو لشکری تھے انہیں میں نے سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر ان میں سے کسی نے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی تو مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بنا پر ہم دونوں باپ بیٹا ایک بار پھر قطب الدین کی طرف جاتے ہیں اور اسے اطلاع کر دیتے ہیں کہ شہر کے اندر بالکل سکون ہے، لوگ اطاعت اور فرمانبرداری پر آمادہ ہیں۔ وہ جب چاہیں شہر میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ جاتے جاتے میں شہر پناہ کے دروازے کے کچھ محافظوں کو بھیجوں گا کہ وہ نہر والا کے قلعے کے سارے دروازے بھی کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی رام دیو اور بھیم دیو دونوں باپ بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں کمار دیوی داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے کسی قدر پریشانی سے راج کنول کو مخاطب کر کے پوچھا، ماتا، یہ پتاجی اور بھائی کدھر چلے گئے؟ راج کنول نے اس مسحری پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے اپنے قریب آ کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ ساتھ ہی وہ بول اٹھی، بیٹی، وہ دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے ہیں اور قطب الدین ایبک کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ایسا مسلح جوان نہیں جو دنگا فساد کھڑا کر سکے، لہٰذا وہ جب چاہیں شہر میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس جواب پر کمار دیوی کچھ اداس سی ہو گئی، آگے بڑھ کر اپنی ماتا راج کنول کے پہلو میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، انہیں مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، میں بھی اس موقع پر ان کے ساتھ جاتی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ کا راج کنول نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سوچتی رہی، پھر نگاہوں سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، تمہارے پتا جی نے تمہارے متعلق مجھے ساری تفصیل بتا دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گی اور ایبا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گی۔ راج کنول جب خاموش ہوئی تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کمار دیوی کہنے لگی، ماتا جی، آپ نے درست سنا، ایبا کے ساتھ ہم نے ماضی میں بہت زیادتیاں کی ہیں، ہم اسے راکشس، اپرادھی اور دوشی خیال کرتے رہے، لیکن ان باتوں میں اس کا ٹھٹا اور مذاق بھی ہم نے اڑایا اور ملازموں کے کمرے میں زنجیر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ ماتا، وہ برا مانس نہیں ہے، وہ نردوش ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے راج کنول کہنے لگی، پر بیٹا، تم اس کے ساتھ کیسے رہو گی؟ اس سے تو تم نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کے راج کنول اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ بیچ میں کمار دیوی بول اٹھی، ماتا، نفرت کرتی تھی یہ ماضی بعید کی بات ہے، اب ایبا میرے لاشعور کے آئینوں میں میرے جسم کے سایوں، میری روح کی تپش بن چکا ہے۔ جس وقت وہ یہاں رہ رہا تھا میں نو عمر تھی اور کچی عمر کے دھند میں نے کئی غلط فیصلے کر دیے تھے۔
جب میں ماضی میں اس کے ساتھ اپنے رویے سے متعلق سوچتی ہوں تو دل بیٹھ جاتا ہے، کاش جیون کا یہ روگ صرف ایک سپنا ہی ہوتا۔ اتنا کہہ کر کمار دیوی رکی، تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے راج کنول کہنے لگی، پر بیٹی، تم نے راج مندر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی جب تک تم ایبا کو قتل نہیں کر دو گی۔ تو اب تمہاری حالت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہیں اس سے شادی کر کے اور اس کے قریب جا کر اسے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی ہو؟ اگر بیٹا تمہارے یہ ارادے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لشکر میں رہنے سے باز رہو۔ اگر تم اسے نقصان پہنچاؤ گی تو یاد رکھنا مسلمانوں کے لشکر سے زندہ بچ کر کیسے نکل سکو گی۔ راج کنول کی اس گفتگو کے جواب میں کمار دیوی سنجیدہ ہو گئی۔ ماتا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ ایبا تو اب میرے لیے پوجا کے پھولوں، پریت رنگ موتیوں، چندن کے پودے، تلسی کی ٹہنی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر تو میرا جیون ہی اب ادھورا ہے۔ اس کے بغیر میرے لیے راتیں چاند سے خالی اور آئینے بے عکس رہ جائیں گے۔ کیا میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا لوں کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں ایبا کے قریب جاؤں، اس سے معافی مانگوں، اسے راضی کرنے کی کوشش کروں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتی تو میں آپ کا کہا ٹالوں گی نہیں، آپ کے پاس رک جاؤں گی۔ پر ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں یہاں اس راج محل کے اندر میں پیاسی بے کولی امیدوں کی سی زندگی بسر کروں گی۔ ماتا، ایبا سے میری محبت اب لامحدود ہو چکی ہے۔ آپ بولیں، آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ میری ماتا ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس پر عمل کروں گی۔ میں آپ کو دکھی نہیں سکھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب رکی تب کچھ دیر تک راج کنول بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے کئی بار کمار دیوی کی پیشانی اور اس کے گال کو چوما، پھر اس کے سرخ گال تھپ تھپاتے ہوئے بڑی محبت اور چاہت میں کہنے لگی، بیٹا، تمہاری سوچیں، تمہارے اندازے غلط ہیں۔ میں تمہیں جیون کے کشٹ میں تو نہیں ڈالنا چاہتی، نہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی یہاں راج محل میں رہ کر دشواریاں برداشت کرتی رہی۔ میں تمہارا سکھ چاہتی ہوں، تمہارے سکھ سے ہی ہمارا سکھ وابستہ ہے اور تمہارے دکھ سے ہی ہمارا دکھ وابستہ ہے۔ اگر تم ایبا کے ساتھ رہ کر پرسکون اور مطمئن رہ سکتی ہو تو تمہارا اطمینان ہمارا اطمینان بن جائے گا۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی، لیکن ایک بات ضرور کروں گی، میری بیٹی، ایبا کے ساتھ پہلا جیسا سلوک نہ کرنا۔ جب اس کے ساتھ ملو، اس سے گفتگو کرو تو یہ بھول جانا کہ تم راجکماری ہو۔ اس کے ساتھ اب محتاط ہو کر گفتگو کرنا۔ وہ لشکروں کا سالار ہے، اب ہمارے ہاں پڑا ہوا بے بس انسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سلطان شہاب الدین غوری کا منظور نظر بھی ہے، اس سے متعلق تمہاری غیر موجودگی میں ہمیں بڑی خبریں ملتی رہی ہیں۔ بیٹی، یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، ماتا، آپ بے فکر رہیں، میں راجکماری کے دور کو بھول چکی ہوں، اور اب میں راجکماری ہوں بھی نہیں، اس لیے کہ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے۔ اب نہ آپ رانی ہیں، نہ پتا جی راجا ہیں، نہ رام دیو راجکمار ہے، اور نہ میں راجکماری۔ اب ہم نہر والا میں عام لوگوں کی طرح ہیں۔ اس ایبا اور قطب الدین ایبا کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے پتا جی اور بھائی کو چھوڑ دیا، ہمیں راج محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ماتا، مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر یوں جانیے گا میں وہاں ایبا کی داسی کی حیثیت سے رہوں گی۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیے گا اس کی آسائش اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گی، اس کے سارے کام ایک داسی بن کر کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ کمار دیوی کی اس گفتگو سے راج کنول مطمئن ہو گئی، اس لیے کہ وہ مسکرا رہی تھی۔ پھر اپنی جگہ پر اٹھی، کمار دیوی کا ہاتھ اس نے تھاما اور کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ، تم بھوک محسوس کر رہی ہوگی، میں پہلے تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، اس کے بعد پھر یہاں آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کمار دیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اپنی ماتا کے ساتھ اس کمرے سے نکل گئی۔ دوسری طرف بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے اور وہاں انہوں نے قطب الدین ایبک اور ایبا کو شہر کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کا آدھا حصہ تو پڑاؤ میں رکھا اور آدھے لشکر کو لے کر وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر میں بالکل سکون اور خاموشی تھی۔ سب سے پہلے شہر کے قلعے پر قبضہ کیا گیا۔ شہر کا نظم و نسق اپنے طور پر انہوں نے استوار کیا۔ شہر کے اندر ایک حاکم اور ایک قلعے دار مقرر کیا۔ چند روز مزید دونوں نے نہر والا میں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر وہ نہر والا سے شمال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ راجکماری کمار دیوی بھی ان کے لشکر میں شامل ہو چکی تھی۔